السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. سورة البقرہ کی آیت نمبر 166 تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب۔ جس وقت پیشوا لوگ، بڑے لوگ اپنے متبعین سے بیزار ہو جائیں گے، اپنے تابع داروں سے دور ہو جائیں گے، اور جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو ساری رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی، سارے اسباب اور ساری محبت منقطع ہو جائے گی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشرکوں کے بارے میں بیان فرما رہا ہے جو جن کو شریک ٹھہراتے تھے، ان سے بڑی امیدیں وابستہ رکھے تھے، ان سے امید لگائے بیٹھے تھے کہ ہم ان کو شریک بنا رہے ہیں اور ان کا وسیلہ لگا رہے ہیں تو یہ قیامت کے دن ہم کو فائدہ پہنچائیں گے، عذاب سے ہم کو بچا لیں گے، اور ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے قریبی اور مقرب بندے بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں فرما رہا ہے، مشرکوں کے بارے میں، کہ جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابع داروں سے، متبعین سے بیزار ہو جائیں گے، یعنی مدد تو بہت دور کی بات، آپس میں انکار کر بیٹھیں گے اور خود لعنت بھیجیں گے، اور وہاں ایک دوسرے کے کام آنے کی بجائے دور بھاگیں گے، انکار کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ سورہ عنکبوت کے اندر فرمایا: انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامہ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا تذکرہ فرمایا اور پھر ان کی حالت کا ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن یہ لوگ جو دنیا میں اپنے آپ کو سردار سمجھتے ہیں، بڑے سمجھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کا حشر کیا ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا کہ یہ آپس میں ہی ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے، آپس میں ہی ایک دوسرے کا انکار کریں گے۔ وہاں جو دنیا میں یہاں پہ نظام چل رہا ہے، وسیلہ لگا کے بیٹھے ہیں اور ان پر ٹیک لگائے بیٹھے، اعتماد کیے بیٹھے ہیں کہ یہ ہم کو قیامت کے دن بچا لیں گے، عذاب سے ہم محفوظ ہوں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ کے قریبی ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن ایسا ہوگا جو ان کے پیشوا ہوں گے وہ اپنا دامن جھاڑ لیں گے، اپنے تابع داروں سے دامن جھاڑ لیں گے اور بیزار ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے اور پہچانیں گے بھی نہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے: وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ، أي عَايَنُوا عذاب الله وتقطعت بهم الحيل وأسباب الخلاص ولم يجدوا عن النار معدلا ولا صرفا۔ کہ جب وہ لوگ اللہ کے عذاب کو، یعنی جہنم کی آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، مشاہدہ کر لیں گے، تو نجات کے جتنے بھی اسباب ہیں وہ سارے اسباب ختم ہو جائیں گے اور عذاب سے، جہنم کی آگ سے بچنے کا کوئی چھٹکارا اور کوئی نجات نہیں حاصل ہوگی۔ مشرکوں کا انجام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، وہ عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابِ کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ذکر کیا ہے:
کہ اسباب منقطع ہو جائیں گے. کیا مطلب ہے؟ المودہ یعنی دوستی، الفت، محبت، یہ سب کیا ہے؟ قیامت دن ختم ہو جائے گی. یعنی جس پر آدمی ٹیک لگائے بیٹھا ہے، دنیا میں شریک ٹھہرا رہا ہے، تو سب قیامت کے دن گل ہو جائے گا، خلاص ہو جائے گا. کوئی قیامت دن ایک دوسرے کا سپورٹ اور سہارا نہیں بنے گا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، کہتے ہیں کہ یہاں پر تابع داروں سے کیا مراد ہے؟ یعنی السادۃ والرؤساء، بڑے بڑے لوگ، سردار لوگ، تبرؤوا ممن اتبعهم علی الکفر، کہ وہ لوگ براءت ظاہر کریں گے، دامن جھاڑ لیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کرتے تھے. یعنی لوگ ان کی پیروی کرتے تھے، قیامت دن وہ سب کے سب دامن جھاڑ لیں گے، اور کوئی وہاں کسی کے لیے نجات دینے والا، عذاب سے بچانے والا، چھٹکارا دینے والا نہیں ہوگا. قیامت کے دن یہ وہ دن ہوگا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وہاں نہ تو اولاد کام آئے گی، وہاں نہ مال کام آئے گا، مگر وہاں وہی کام آئے گا جو اللہ رب العالمین کے پاس قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہو. جو اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہو قلب سلیم کے ساتھ، توحید کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ. اور جو صحیح عقیدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر نہ ہو، شرک اور کفر لے کر کے آئے، تو وہ مجرم ہے، مجرم کی حیثیت سے کھڑا ہوگا، اور مجرموں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو جہنم میں داخل کر دے گا. اس سے جہنم کی آگ سے وہ کبھی نجات نہیں پا سکتے ہیں، جنت میں وہ کبھی داخل نہیں ہو سکتے اور نہ داخل نہیں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ جس وقت پیشوا لوگ اپنے متبعین اور تابع داروں سے بیزار ہو جائیں گے، بالکل الگ تھلگ ہو جائیں گے، اور یہ لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں سے جب دیکھ لیں گے، تو کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے، کوئی کسی کا سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. بلکہ یہ آپس میں جو ایک دوسرے کی پیروی کرتے تھے، اور ایک دوسرے کا وسیلہ پکڑتے تھے، اور ایک دوسرے پر ٹیک لگائے تھے کہ ہم ان کا دامن پکڑ لیں تو نجات پا جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، اللہ کا تقرب حاصل کر لیں گے، وہ سب کے سب اپنا دامن جھاڑ لیں گے اور ایک دوسرے کی عبادت کا آپس میں انکار کر بیٹھیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے رؤوسا اور ایسے لوگوں کو جن کو لوگ دیکھ کر کے گمراہ ہوتے تھے، یا جن کی پیروی اور جن کا وسیلہ لگاتے تھے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سخت عذاب میں داخل کرے گا. ایسے لوگوں کو اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب میں داخل کرے گا، چونکہ یہی جو لوگ ان کے فالوورز ہوں گے وہی خود کہیں گے اللہ رب العالمین سے کہ ان کو سخت عذاب میں داخل کر دے. تو توحید بہت بڑی نعمت ہے، توحید بہت بڑی نعمت ہے، اور توحید ہی کے ذریعے سے آدمی ہر قسم کی پریشانی اور دنیا و آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے، بچا سکتا ہے. اور اگر زندگی میں شرک ہو، کفر ہو، تو یہ دنیا میں بھی تباہی اور آخرت کے اندر بھی تباہی کا سبب اور ذریعہ بنے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان اور توحید اور قائم رکھے، آمین رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.